بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ عنہ کا ڈیورنڈ لائن میں کردار اور شہادت سے متعلق دستاویزات۔ مضمون ابو ہمدان۔ پیدائش اور مقام و مرتبہ۔ صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی پیدائش خوست افغانستان کے قصبہ سیدگاہ میں ہوئی تھی۔ خاندانی تعلق حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ سے تھا۔ آپ کے آباء ایران سے ہندوستان سہارنپور بعد ازاں سیدگاہ افغانستان آ کر آباد ہوئے۔ آپ کا خاندان ایک وسیع و عریض رقبہ کا مالک تھا، جس کی وجہ سے علاقہ میں اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ صاحبزادہ صاحب ایک عالم بعمل شخصیت تھے۔ علم کی تڑپ کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ تحصیل علم کے لیے 2 بار ہندوستان کا سفر اختیار کر چکے تھے، جس کا مقصد قرآن کریم اور حدیث کا علم مختلف علماء سے حاصل کرنا تھا۔ افغانستان واپس آ کر آہستہ آہستہ علاقہ میں آپ کی ساکھ مضبوط ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کا حلقہ احباب وسیع ہونا شروع ہو گیا۔ ایک انگریز سیاح انجینئر مارٹن کے مطابق آپ کے تلامذہ و متبعین کی تعداد 50,000 سے زائد تھی۔ آپ کے اسی اثر کے باعث پہلے گورنر خوست سردار شیریں دل خان آپ کا گرویدہ ہوا اور بارہا آپ کے درس اور دیگر محفلوں میں آپ کے ارشادات سننے کا متلاشی رہا۔ چنانچہ بعض روایات کے مطابق ایک دفعہ گورنر خوست نے آپ کو اپنے گھر دعوت طعام پر بلایا۔ کھانے کی تشتری جب اندر زنان خانہ سے مہمان خانہ میں آئی تو اس میں ایک رقعہ موجود تھا، جس میں گورنر کی بیوی نے صاحبزادہ صاحب سے دعا کی درخواست کے ساتھ آپ کی آمد پر خوشنودی کا اظہار کیا اور بیعت کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ یہ جان کر گورنر کو خود بھی بہت مسرت ہوئی کہ میرے گھر میں بھی خدا تعالیٰ نے اسلام سے رغبت ڈال رکھی ہے اور صاحبزادہ صاحب کی عقیدت کا احساس ہے۔ چنانچہ اس نے کہا، الحمدللہ ہمارے گھر والوں کو بھی خدا سے ملنے کا شوق ہے۔ بحوالہ سید الشہداء صاحبزادہ جمیل لطیف صفحہ 53۔ اسی مرتبہ اور مقام کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، وہ امیر کابل کی نظر میں ایک برگزیدہ عالم اور تمام علماء کے سردار سمجھے جاتے تھے۔ بحوالہ تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن جلد 20 مطبوعہ لندن صفحہ 10۔ چنانچہ بعض معاملات میں گورنر کو اسلامی تعلیمات کے مطابق فیصلہ جات کے لیے آپ کی ضرورت محسوس ہوئی، جس کے لیے اس نے امیر افغانستان کو لکھوا بھیجا۔ امیر نے جواباً صاحبزادہ صاحب کو گورنر کی درخواست کے برعکس اپنے پاس اپنے دربار میں رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ کو بما اہل و عیال بھرپور عزت و تکریم کے ساتھ کابل لے جایا گیا۔ یوں آپ نے امیر افغانستان کے لیے بلکہ اپنے ملک افغانستان کے لیے خدمت کا آغاز کیا۔ البتہ امیر کی خواہش تھی کہ آپ کو قاضی القضاء لگایا جائے۔ آپ نے یہ شرط قبول نہ کی اور بغیر کسی عہدہ کے اس کے دربار کے معاملات میں اپنی آراء وغیرہ کا اظہار کرتے رہے۔ اسی کام سے متعلق آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا مقصد مظلوم عوام کو ظالم بادشاہ کے مظالم سے بچانا ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ معاونت کرتا ہوں تا غلط کام کی نشاندہی کر سکوں۔ ایک واقعہ آپ بیان فرماتے تھے کہ ایک دفعہ امیر عبد الرحمن کے ساتھ میں کسی فیصلہ کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ میرا معمول تھا کہ جب مجھ سے پوچھا جائے تو میں درست فیصلہ کی صورت میں ہاں میں جواب دیتا تھا اور غلط فیصلہ کی صورت میں انشاءاللہ کہتا تھا۔ چنانچہ اس فیصلہ کی بابت مجھے لگا کہ یہ درست نہیں، تو میں نے انشاءاللہ کہا۔ اس پر عبد الرحمن کو شدید غصہ آیا اور چیخ کر بولا کہ نہیں چاہتا عبد الرحمن انشاءاللہ۔ آپ فرماتے تھے کہ کس قدر ظالم اور گمراہ ہے یہ شخص۔ بحوالہ سید الشہداء صاحبزادہ جمیل لطیف صفحہ 67۔ چنانچہ اسی مقام و مرتبہ کے باعث آپ پر حکومت اور بادشاہ وقت کو بھرپور اطمینان تھا اور اسی وجہ سے آپ کو ڈیورنڈ لائن حد بندی کے لیے افغان نمائندہ بنا کر بھجوایا گیا تھا۔ ڈیورنڈ لائن کا پس منظر۔ 1870 کے اواخر میں دیگر اہم معاملات کے علاوہ انگریزوں نے اپنے علاقے متحدہ ہندوستان کی سالمیت کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان ایک سرحد قائم کر لی جائے، جس کا مقصد حد بندی اور افواج کو باز رکھنا تھا اور جس نے دراصل ہندوستان اور روس کے درمیان بفر زون کا کام دینا تھا۔ روس اور انگریزوں کے درمیان عرصہ دراز سے چلنے والے اس مسابقانہ و مقابلانہ ماحول کو ایک انگریز افسر آرتھر
کارنویلے نے دا گریٹ گیم کے نام سے موسوم کیا، جسے بعد ازاں سول اینڈ ملٹری گزٹ کے لیے عرصہ تک کام کرنے والے معروف صحافی روڈیارڈ کپلنگ نے بھی اپنی تحریروں میں کثرت سے استعمال کیا۔ چنانچہ مختلف اخبارات نے بھی امیر افغانستان کی اپنی اطراف میں موجود دو قوتوں کے درمیان اس بے بسی کو اپنی اشاعت سے عیاں کیا۔ 30 نومبر 1878 کو چھپنے والے پنچ میگزین نے بھی اس سلسلہ میں ایک کارٹون شائع کیا، جس میں افغان امیر شیر علی کو ایک شیر اور ریچھ کے درمیان بے بس دکھایا گیا ہے، اور نیچے یہ الفاظ درج ہیں: سیو می فرام مائی فرینڈس۔ اسی طرح 1884 میں ہونے والے پنجدہ واقعہ نے بھی انگریزوں کی پریشانی میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا تھا۔ اس واقعہ میں روس نے افغانستان کا ایک کثیر رقبہ اپنے قبضہ میں کر لیا تھا۔ دونوں سپر پاورز کے درمیان اس کشمکش گریٹ گیم کا عرصہ تقریباً 1813 سے 1907 کے اینگلو رشین کنونشن تک محیط ہے، جس کے بعد سینٹ پیٹربرگ میں ہونے والے معاہدہ میں افغانستان کو باضابطہ طور پر بفر سٹیٹ کا درجہ دے دیا گیا، اور ہر دو قوتوں نے ایک دوسرے کی حدود میں مداخلت نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ بعض اخبارات کی رپورٹ کے مطابق انگریز اپنی سرزمین ہندوستان پر حملہ سے روکنے کے لیے روس کو ہر مہینہ 18 کروڑ روپے تک کی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ 1894 میں اسی سرحد بندی کی بابت انگریز حکمرانوں اور اس وقت افغان امیر عبد الرحمن کے مابین مذاکرات کا آغاز ہوا۔ ان مذاکرات میں ایک متفقہ نقشہ کے مطابق حد بندی پر اتفاق ہوا، اور پھر اسی کے مطابق سرحد کی تعیین بھی سرکاری دستاویزات کے مطابق انگریزوں کی جانب سے مارٹیمر ڈیورنڈ اور صاحبزادہ عبد القیوم آف ٹوپی پولیٹیکل ایجنٹ وفد کے سربراہ تھے۔ دیگر وفد میں جے ایس ڈونلڈ آفیسر اسپیشل ڈیوٹی کرم ایجنسی کمشنر، سپرنٹینڈنٹ پشاور ڈویژن سی ایل ٹپر، چیف سیکرٹری پنجاب سید شاہ، غالباً سلسلہ احمدیہ کے لٹریچر میں موجود سید چند بادشاہ صاحب جنہوں نے صاحبزادہ صاحب کو آئینہ کمالات اسلام مہیا کی تھی، لیفٹیننٹ کرنل جے بی ہچنسن، سپرنٹینڈنٹ ڈیرہ جات ڈویژن ایچ اے اینڈرسن، ایل وائٹ کنگ، کیپٹن میک موہن اور بابو ہیرا سنگھ شامل تھے۔ اسی طرح افغان امیر کی جانب سے سردار شیریں دل خان سابق گورنر خوست اور صاحبزادہ عبداللطیف صاحب وفد کے سربراہ تھے۔ دیگر وفد میں داد محمد خان حاکم چک مانیز، محمد امین خان، کرامت خان، میر افضل خان، خواجہ میر خان، پیر محمد خان، ملک غلام محمد، نجب الدین اور غلام حیدر خان شامل تھے۔ سرحد کی حد بندی میں آنے والے مسائل۔ مذکورہ بالا حد بندی کمیشن کی کارروائی اور سرحد کی تعیین کے مکمل دورانیے میں کئی بار مختلف تنازعات اور تلخی کی فضا نے بھی جنم لیا، جس میں سے اکثر کی وجہ انگریزی سے پشتو یا دری زبان میں ترجمہ تھا۔ انہی تنازعات میں ایک مسئلہ نقشہ کی تصدیق اور توثیق تھا۔ انگریزوں کے مہیا کردہ نقشہ جات جب افغان افسران سے واپس موصول ہوتے تو ان میں بعض جگہوں پر غلط نشاندہی کی گئی ہوتی، جس پر مذاکرات میں خلل آ جاتا۔ چنانچہ انڈیا آفس لائبریری کے ریکارڈ میں موجود اصل ٹیلی گرامز خط و خطابت دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب ہی ایسے مواقع پر معاملات کو سلجھانے کا کردار ادا کرتے رہے اور انگریز افسران کے پاس آ کر اصل نقشہ جات وغیرہ کا احوال معلوم کرتے رہے۔ چنانچہ ایک ٹیلی گرام میں انگریز افسر جے ایس ڈونلڈ نے صاحبزادہ صاحب کی بابت لکھا کہ "One of these letters was sent by me to the Sardar on the morning of the instance, and it was brought back to me on the evening of the same day by Sahibzada Latif Jan, a trusted agent of the Sardar." سرحد کی تعیین کی اس کارروائی سے متعلق انڈیا آفس ریکارڈ میں اس معاہدہ کی بابت ہونے والی تمام خط و کتابت موجود ہے، جس کا ذکر مولانا دوست محمد شاہد صاحب نے تاریخ احمدیہ جلد 2 صفحہ 135 پر بھی کیا ہے۔ اسی طرح کے دیگر کئی ٹیلی گرامز میں صاحبزادہ صاحب کی کمیشن میں شمولیت بلکہ بھرپور شمولیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان ٹیلی گرامز کے چربہ جات بھی شامل مضمون ہیں۔ ان میں صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کا نام صاحبزادہ لطیف جان لکھا گیا ہے، اور یہ تمام ٹیلی گرام دراصل ہر دو فریقین کے مابین تصفیہ اور متفقہ نقشہ پر اتفاق سے متعلق ہیں، جن میں صاحبزادہ صاحب کا کردار انتہائی عیاں ہے۔
ظلم و جبر کا سلوک۔ افسوس کہ پھر اسی ٹرسٹڈ ایجنٹ کے ساتھ سردار یعنی امیر اور اس کی اولاد نے کیا سلوک کیا۔ وہ وجود جس نے افغانستان کی سالمیت اور اس کی بہبود کے لیے بنفس نفیس مذاکرات میں کردار ادا کیا اور امیر افغانستان کا موقف واضح کیا، اسی وجود کو پھر اپنی جھوٹی مذہبی غیرت اور شہنشاہی برقرار رکھنے کے واسطے جس بہیمانہ طریق پر شہید کیا گیا، آج تک افغانستان کی سرزمین اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کی شہادت سے متعلق فرمایا، یہ خون بڑی بے رحمی کے ساتھ کیا گیا ہے اور آسمان کے نیچے ایسے خون کی اس زمانہ میں نظیر نہیں ملے گی۔ ہائے، اس نادان امیر نے کیا کیا کہ ایسے معصوم شخص کو کمال بے دردی سے قتل کر کے اپنے تئیں تباہ کر لیا۔ اے کابل کی زمین، تو گواہ رہ کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ اے بدقسمت زمین، تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ تو اس ظلم عظیم کی جگہ ہے۔ بحوالہ تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن، جلد 20 صفحہ 47، مطبوعہ لندن۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا، صاحبزادہ مولوی عبداللطیف مرحوم کا اس بے رحمی سے مارا جانا اگرچہ ایسا امر ہے کہ اس کے سننے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، وما رأینا ظلمًا اغیظ من ھذا، لیکن اس خون میں بہت برکات ہیں کہ بعد میں ظاہر ہوں گے اور کابل کی زمین دیکھ لے گی کہ یہ خون کیسے کیسے پھل لائے گا۔ یہ خون کبھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ پہلے اس سے غریب عبد الرحمن میری جماعت کا ظلم سے مارا گیا اور خدا چپ رہا، مگر اس خون پر اب وہ چپ نہیں رہے گا اور بڑے بڑے نتائج ظاہر ہوں گے۔ بحوالہ تذکرۃ الشہادتین، روحانی خزائن، جلد 20 صفحہ 47، مطبوعہ لندن۔ صاحبزادہ صاحب کی شہادت پر پریس کا رد عمل۔ صاحبزادہ صاحب کی شہادت کے بعد عمومی طور پر زبان بندی کر دی گئی تھی اور انتہائی کوشش کی گئی کہ اس سارے امر کو پوشیدہ رکھا جاوے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کا علماء سے تحریری مناظرہ بھی منظر عام پر لانے نہ دیا گیا، مگر اس سب کے باوجود یہ خبر غیر ممالک تک پہنچ گئی۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اخبار وطن میں یہ خبر شائع ہوئی۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ نے حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ نے حضرت اقدس علیہ السلام کو یہ دردناک خبر سنائی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ حضور عموماً وطن اخبار کی خبریں درست ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی ہمارے اخبار میں کچھ شائع نہ کریں، انشاءاللہ ہم خود لکھیں گے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر 17 فروری سن 1904 کو اخبار الحکم میں ایک تفصیلی ایڈیٹوریل شائع ہوا۔ بحوالہ سید الشہداء از محمد جمیل لطیف، صفحہ 314-315۔ وطن اخبار کے علاوہ ہندوستان کے دیگر اخبارات نے بھی صاحبزادہ صاحب کی اس دردناک شہادت کے فوری بعد خبریں شائع کیں۔ ان میں پیسہ اخبار، اخبار روزنامہ دہلی، ریاست دہلی، پنجاب سماچار، سیالکوٹ پیپر، سراج الاخبار، جہلم وغیرہ شامل ہیں۔ پنجاب سماچار لاہور نے 15 اگست 1903 کو لکھا کہ صاحبزادہ صاحب کو پیغام بھجوایا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور آپ کو اپنی غلطی سدھارنے کا موقع فراہم کیا جائے، چنانچہ ایسا نہ کرنے پر آپ کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ بحوالہ پنجاب سماچار لاہور، 15 اگست 1903، بحوالہ رپورٹ مقامی اخبارات شائع کردہ پنجاب گورنمنٹ 1903۔ اسی طرح سیالکوٹ پیپر نے 7 ستمبر 1903 کی اشاعت میں صاحبزادہ صاحب کی شہادت سے متعلق 2 سوالات اٹھائے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کیا کسی معصوم کا اس طرح قتل کرنا جائز ہے؟ نمبر 2 کیا مذہب یا عقائد کی تبدیلی کی وجہ سے سزائے موت دی جانی چاہیے؟ ان سوالات کے بعد ایڈیٹر نے خود ہی اس بات کا تجزیہ کیا ہے کہ ہندوستان میں انگریز حکومت کے تحت مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے اور ریاستی مذہب کے خلاف عقائد رکھنے والوں کو ہرگز سنگسار نہیں کیا جاتا یا گولی سے نہیں مارا جاتا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقامی اخبارات میں بے شمار تحریرات بھی چھپتی رہی ہیں، مگر آج تک کسی کو حکومت کی طرف سے سزا نہیں دی گئی جو امیر افغانستان نے دی ہے۔
لہٰذا میری دعا ہے کہ ہندوستان میں انگریز حکومت کا دوام ہی رہنا چاہیے۔ بحوالہ سیالکوٹ پیپر، سیالکوٹ، 7 ستمبر 1903۔ بحوالہ رپورٹ مقامی اخبارات شائع کردہ پنجاب گورنمنٹ، 1903۔ اسی طرح سلسلہ کے ایک معاند اخبار سراج الاخبار جہلم نے یہ خبر دی کہ ایک معزز صاحبزادہ خاندان امیر عبد الرحمن کے دور میں کابل آ کر آباد ہوا۔ اس خاندان کے ایک فرد نے دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد افغانستان کی حالیہ باؤنڈری کمیشن میں نمائندگی بھی کی اور کابل میں رئیس العلماء تھا۔ گزشتہ سردیوں میں حج پر جانے کی اجازت لے کر مرزا صاحب کے پاس قادیان چلا گیا۔ کچھ مہینوں بعد واپس آ کر لوگوں میں مرزا صاحب کی تحریرات اپنے تاثرات کے ہمراہ بھجوانا شروع کی تھیں۔ اس پر امیر نے آپ کو چند دن کی مہلت دی، جس کے گزرنے کے بعد آپ کو سنگسار کر دیا گیا اور آپ کی اولاد کو بھی گرفتار کر کے کابل میں رکھا جانے لگا۔ بحوالہ سیالکوٹ پیپر، سیالکوٹ، 7 ستمبر 1903۔ بحوالہ رپورٹ مقامی اخبارات شائع کردہ پنجاب گورنمنٹ، 1903۔ سراج الاخبار جہلم، 24 اگست 1903۔ بحوالہ رپورٹ مقامی اخبارات شائع شدہ پنجاب گورنمنٹ، 1903۔ مذکورہ بالا اخبارات نے صاحبزادہ صاحب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انہی ایام میں اس بابت لکھا۔ البتہ یہ سلسلہ یہیں پر نہ رکا، بلکہ آپ کی شہادت کے 4 سال بعد یعنی 1907 میں بھی اخبارات میں یہ موضوع اشاعت کا حصہ بنا رہا۔ چنانچہ بریلی سے نکلنے والے یونین گزٹ نے مسلمانوں کو انگریز حکومت کے فضائل اور فوائد بیان کرتے ہوئے اور امن و امان قائم کرنے میں اس کے کردار کو عیاں کرنے کے ضمن میں صاحبزادہ صاحب کی مثال کے ساتھ یہ واضح کیا کہ امیر افغانستان کے جہاد کے نظریہ کے خلاف بولنے پر صاحبزادہ صاحب کو سنگسار کر دیا گیا۔ بحوالہ یونین گزٹ بریلی، 14 مئی 1907۔ بحوالہ رپورٹ مقامی اخبارات شائع کردہ پنجاب گورنمنٹ، 1907۔ اس کے علاوہ تقریباً 24 سال بعد کابل سے چھپنے والے اخبار امان افغان نے ایک طویل مضمون بزبان پشتو شائع کیا، جس میں صاحبزادہ صاحب کی شہادت کا تفصیلی موقف پیش کیا۔ چنانچہ اس کا ترجمہ ہندوستان کے ایک اخبار سیاست نے اپنی 12 اکتوبر 1924 کی اشاعت میں شائع کیا، جو الفضل 30 اپریل 1925 میں شائع ہوا۔ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ کچھ یاد پڑتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ضیاء الملک والدین کی سلطنت کے اخیر ایام میں، جو کہ تقریباً 24 یا 27 سال کا عرصہ گزرا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے مبلغین و متعلقین میں سے ایک شخص خوست میں نمودار ہوا تھا۔ اس نے لوگوں میں اپنے مذہب کی اشاعت شروع کی۔ علماء خوست اس امر کے طالب ہوئے کہ اس کا ہاتھ روک دیا جائے۔ حکومت نے اس قادیانی کو مرکز میں بھیج دیا۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء نے، جو مدرسہ کے شاہی مدرس تھے، اس کے ساتھ مباحثہ کیا، لیکن قادیانی ملا صاحب نے علماء کے بیانات اور دلائل کو تسلیم نہ کیا اور آپ اپنے عقیدہ سے باز نہ آئے۔ علماء نے اس کے عقائد کو اہل سنت والجماعت کے خلاف قرار دیتے ہوئے اس کو ملحد گردانا اور اس کے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کا قتل عمل میں لایا گیا۔ ہم کو صاحبزادہ عبداللطیف کا واقعہ خوب یاد ہے۔ آپ مرزا صاحب کے دوسرے مقلد اور مبلغ تھے جو افغانستان میں ظاہر ہوئے۔ راقم الحروف اس مباحثہ میں شریک تھا جو علماء کا صاحبزادہ صاحب سے ہوا۔ صاحبزادہ صاحب بھی خوست کے مشہور ملاؤں میں سے تھے۔ کابل میں آپ کے بہت سے شاگرد بھی تھے۔ صاحبزادہ صاحب قادیانی ہونے سے پیشتر وہابی یعنی غیر مقلد یا عامل بالحدیث تھے۔ اعلیٰ حضرت شہید کے ابتدائی ایام سلطنت میں آپ نے زیارت بیت اللہ الحرام کا قصد کیا۔ آپ ہندوستان میں وارد ہو کر قادیان میں حکیم نور الدین خلیفہ اول مرزا غلام احمد سے ملاقی ہوئے اور اس کے عقیدے پر لٹو ہو گئے۔ زیارت کا ارادہ فسخ کر دیا اور خوست میں واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے لوٹ آنے کی بابت خطوط اپنے شاگردوں کے نام تحریر کیے۔ ان میں لکھا کہ جب میں قادیان دارالامان پہنچا تو جو فیض میں نے وہاں حاصل کیے وہ ان برکات سے زیادہ نظر آئے جو بیت الحرام میں نصیب ہو سکتے تھے، لہٰذا میں نے حج کا ارادہ فسخ کیا، اس لیے میں واپس آ گیا ہوں۔ جو حکومت کو اس کی اطلاع حاصل ہوئی تو اس نے صاحبزادہ صاحب کو بلوایا اور اس کو قید کر دیا۔ اس کی اپنی خواہش کے مطابق مباحثہ کے لیے علماء طلب کیے گئے۔ اس وقت
کتاب سراج الاحکام کی تیاری کے لیے 50 کے قریب عالم شاہی میں موجود تھے۔ صبح سے لے کر عصر تک بحث ہوتی رہی۔ صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ بخاری شریف کی سند سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت شدہ ہے۔ بخاری شریف آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی، آپ بہت دیر تک اوراق عدلتے بدلتے رہے، لیکن آپ کو مطلوبہ حدیث نہ ملی۔ مختصر یوں سمجھیے کہ اس مجلس مباحثہ میں بہت سی باتیں ہوئیں۔ آخرکار خاتمہ کے وقت علماء نے متفق البیان ہو کر آپ سے درخواست کی کہ آپ عقیدہ مرزائیت سے تائب ہو جائیں، یہاں تک کہ بعض علماء نے اپنے سر ننگے کر کے بڑی گریہ وزاری سے آپ کو کہا کہ آپ اپنے اس عقیدہ سے باز آ جائیں، لیکن آپ باز نہ آئے۔ آخرکار کہا گیا کہ آپ کو مجلس سے لے جایا جائے۔ علماء نے محضر نامہ اور قتل نامہ تیار کیا اور اس بادشاہ کی خدمت میں ارسال کر دیا۔ دوسرے دن صاحبزادہ اور تمام علماء بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوئے اور صاحبزادہ صاحب کا محضر قتل پڑھا۔ اعلیٰ حضرت نے خود اس کو یہ سمجھایا کہ وہ قادیانی مذہب سے تائب ہو جائے، لیکن آپ کا سمجھانا بھی کارگر نہ ہوا۔ لاچار ہو کر اس کی سنگساری کا حکم دے دیا گیا، چنانچہ اس کو علماء کی موجودگی میں سنگسار کر دیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ جو شخص قادیانی مذہب اختیار کرے گا اسے مروا ڈالا جائے گا۔ بعض جاہلوں اور خوش عقیدہ لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ سرایت کر چکا تھا، لیکن خوف جان کی وجہ سے کسی کو اظہار کی جرت نہ ہو سکی۔ یہ اخبار امان افغان کے پشتو مضمون کا جو ترجمہ تھا وہ یہاں ختم ہوا۔ مضمون کا اختتامیہ یوں ہے کہ قارئین صاحبزادہ صاحب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہونے والے واقعات اور امیر افغانستان کے خاندان کے ساتھ ہونے والے خدائی سلوک کی داستان بھی جاننے سے تعلق رکھتی ہے۔ کس طرح خدا کے فرستادہ کے الفاظ بے نہیں پورے ہو رہے ہیں اور واقعتاً سرزمین کابل آج تک امن کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ فَاتَّبِرُوا یا اولی الالباب۔ حضرت اقدس علیہ السلام کی آپ سے محبت کا اظہار آپ کی شہادت پر لکھی گئی کتاب سے بھرپور آیاں ہے، بلکہ قابل رشک ہے۔ فرمایا جیسا کہ ان کا چہرہ نورانی تھا ایسا ہی ان کا دل مجھے نورانی معلوم ہوتا تھا۔ بحوالہ تذکرۃ الشہادتین۔ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی تو دور کی زمین کا رہنے والا تھا جس کے صدق اور وفا اور اخلاص اور استقامت کے آگے پنجاب کے بڑے بڑے مخلصوں کو بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک شخص تھا کہ ہم سب سے پیچھے آیا اور سب سے آگے بڑھ گیا۔ بحوالہ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 326 ایڈیشن 2019۔ آواز مرزا عمران احسن۔